وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یا معاشر الحاضرین، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ھذا بلاغ للناس ولینذر بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد۔ وقال تعالی فی مقام الآخر، تنزیل من رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، آج چودہ اکتوبر 2022 جمعہ کے موقع پر ہم آپ کے سامنے رجوع الی القرآن، اس کی ضرورت اور اہمیت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ 23 سال کی مدت میں یہ کلام پاک ادھر آپ نبی بنائے جاتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق سے پہلی وحی سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس 23 سال کے رسالت کا جو آپ کا پیریڈ ہے، نبوت کی جو آپ کی مدت ہے، مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ پر دنیا جہاں والوں کے لیے، نوع انسانوں کے لیے، انسانی کے لیے ہدایت، رحمت، برکت، شفا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور بن کر نازل ہوا۔ یہ کتاب آخری کتاب ہونے کی وجہ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں آئی ہیں، ان کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، یعنی وہ کتابیں اب نہیں چلیں گی، نہیں پڑھی جائیں گی۔ ان کی باتوں اور ان کی تعلیمات میں چونکہ انسانوں نے اپنے خیالات اور اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں میں مکس اپ کر دیا ہے، گڈمٹ کر دیا ہے، اس لیے ان ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اور یہ اللہ کی جانب سے لیٹسٹ ہدایت نامہ، آخری ہدایت نامہ، آخری ایڈیشن، آخری رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات یا انجیل دیکھ رہے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کیا پڑھتے ہو، بند کرو اسے، کیونکہ میں نے جو کلام لایا ہے اس کلام کے بعد پھر کسی کلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سنو اے عمر، اگر آج عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے تو وہ میرے اوپر جو کلام قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرتے۔ یہ ہے اس کلام کی اہمیت۔ اس کلام کی اہمیت میں مزید یہ اضافہ، چونکہ یہ اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہے جو آخری رسول پر مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی کو پیش کرتا ہے، اور ہر حالت میں، حالات میں، ہر زمانے میں قابل عمل، پریکٹیکل، مستند اور عند اللہ مقبول کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرنے والے خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لیتے، کسی نبی پر نہیں چھوڑتے، کسی نبی کی امتیوں پر نہیں چھوڑتے، کسی قوم پر نہیں چھوڑتے۔ اب انسانوں کو قیامت تک کے لیے اس کلام کے ساتھ، جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کے کلام تورات اور انجیل کے ساتھ کھلواڑ کیا، کسی کو یہ حق نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا الٹی لٹک جائے، کلام پاک میں نہ ایک ڈاٹ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی، نہ کوئی ایک نقطے کو وہاں سے نکال سکتے۔ آپ دیکھیں گے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلام پاک کے نسخوں کو جلا دے، بہا دے، ضائع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں سینوں میں حفاظ کے اللہ نے اس کلام کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا ان سینوں میں سے اس کلام کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا اس کلام کو اللہ قیامت تک باقی رکھے، اور جب یہ کلام اٹھا لیا جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو آج کے دور کے انسانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں ہدایت کے لیے بہت زیادہ تگودو کرنے اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا محفوظ کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں۔ محترم حضرات، یہ ہماری سعادت مندی اور خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اس کتاب کو سب کتابوں میں بڑی اور مقدس کتاب مانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے؟ بچپن میں ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہوا کہ وہ کلام پاک کو پڑھیں، ناظرہ تو پڑھنا سیکھیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا بچپن میں یہ انتظام ہوا ہے کہ وہ کلام پاک کو پڑھ سکیں، لیکن وہ صرف بڑے ہونے کے بعد نوٹ کمانے اور نوٹ جمانے کی مصروفیات میں ایسے مگن گئے کہ وہ کلام پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلام پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں آتا، صحیح تلفظ نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں پڑھنے آتا ہے لیکن اس کی تعلیمات، اس کا ترجمہ، اس کے معنی و مفہوم انہیں نہیں معلوم۔
کیا ہمیں اس بات پر تعجب اور حیرت نہیں ہے کہ آج دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑ کر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھی نہیں جاتی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج دنیا کی آبادی 700 کروڑ سے زیادہ ہے، اس میں 125 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، ہر 6 میں کا ایک آدمی مسلمان ہے۔ اتنے کروڑوں مسلمان کی بڑی تعداد کلام پاک پڑھتی ہے لیکن اسے سمجھتی نہیں۔ کیا یہ کلام اللہ پر ظلم نہیں ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں گنے چنے، ہم شاید بتا بھی نہیں سکیں گے، جو کلام پاک کے تعلیمات اور اس کے مضامین سے واقف ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اکا دکا بستیوں میں ایسے مسلمان ہوں جو کلام پاک کا درس دیتے ہوں، لاکھوں میں چند مسلمان ایسے ہوں گے جو کلام پاک کی دعوت بھی دیتے ہوں۔ کیا یہ آنکڑے، کیا یہ سوالات ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ کیا کلام پاک کو پڑھ لینا، بغیر سمجھے بوجھے تلاوت کر لینا اور اسے مردوں پر پڑھنا، شہادت اور قسم لینے کے وقت ہاتھ میں اٹھا لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو کچھ تبرکن برکت کے لیے پڑھ لینا، کیا اتنا تعلق کافی ہے؟ کلام پاک تو ہمیں سمندر دینے کے لیے آیا تھا، یا ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس سے خطرے مانگ رہے؟ کلام پاک قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو جوڑنا، اس سے ہم قریب ہونا، اس کی طرف ہم مڑنا، جتنا ہم کلام پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، یہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، یہ اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت اور خلافت دیں گے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہمیں ملے گی۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں کا جو کچھ رویہ قرآن مجید کے تعلق سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا اسے اسی حال پر چھوڑا جائے؟ کیا کلام پاک سے ہم اور ہماری نسلیں، ہمارے مرد، ہماری عورتوں کی بڑی تعداد دور رہ کر کیا ہم کوئی صالح تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جو نام نہاد مسلم بستیاں ہیں، محلے ہیں، آبادیاں ہیں، ان کو اسلامی محلوں اور اسلامی معاشرے میں بدل سکتے ہیں؟ ان پر مسلمانوں کے قومی روایات کا رنگ تو ہے، کیا اسلامی روایات اور قرآنی تعلیمات کا رنگ ہم نہیں چڑھا سکتے؟ اگر چڑھانا ہے، کلام اللہ کے رنگ میں مسلمانوں کو رنگنا ہے تو کلام اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ جماعت اسلامی ہند اور اس ملک کے علماء کرام اور ملت کے دانشور لوگوں نے اس بات پر غور کیا اور جماعت اسلامی ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانان ہند، ہندوستان کے مسلم بھائیوں کو کلام پاک سے ان کے تعلق کو جوڑنے کے لیے ایک 10 روزہ مہم چلائی جائے۔ پورے ملک گیر سطح پر یہ مہم مسلمانوں کے لیے اور ان کا تعلق قرآن مجید سے جوڑنے اور مضبوط کرنے کے لیے آج 14 اکتوبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔
23 اکتوبر تک یہ 10 روزہ مہم چلائی جائے گی، جس میں خطبات جمعہ ہوں گے، جس میں قرآن لرننگ کلاسز ہوں گے۔ صرف ہم تقاریر تک اس کو محدود نہیں رکھیں گے، ہم گھر گھر جائیں گے، ایک ایک فرد سے ملیں گے، مرد مردوں سے ملیں گے، عورتیں عورتوں سے ملیں گی، طلبہ طلبہ سے ملیں گے، دانشور دانشوروں سے ملیں گے، قرآن لرننگ کلاسز کھولیں گے، قرآن کے درس کے حلقے قائم کریں گے، اور قرآن کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کے ایک ماحول کو رخ دیں گے، اور اس سلسلے کو جاری و ساری کریں گے، یہاں تک کہ یہ مسلم معاشرہ ایک قرآنی معاشرہ نظر آئے، ایک ایسا معاشرہ جسے دیکھنے کے بعد اس کے اندر ایک اٹریکشن، ایک جاذبیت، ایک کشش محسوس ہو، جیسے عرب کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کو لے کر اور آپ کی سیرت کے ذریعے سے ایک محسوس ہونے والی مٹھی بھر جماعت صحابہ کی تیار کی تھی، جو الگ تھلگ کردار کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، ان کے رویے کے لحاظ سے، ان کے طرز عمل کے لحاظ سے، ان کی پسند اور ناپسند کے لحاظ سے ایک الگ گروہ آپ نے تیار کیا۔ کیا آج ہم اس پلورل سوسائٹی میں مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان جو بے شک اس قرآن سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت اور عقیدت شاید ہی کوئی اپنی مذہبی کتاب سے نہ رکھتا ہو جتنا مسلمانوں کو کلام اللہ سے ہے۔ اگر کوئی کسی مسلم نوجوان کے سامنے، چاہے اسے قرآن مجید وہ پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، کوئی اگر قرآن کے تعلق سے غلط بات کہے، برا بھلا کہے، تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اہانت قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی اور بدتمیزی کے واقعات ہمارے ملک میں مختلف جلسوں جلوسوں کے موقع پر مسجدوں کے اندر جا کر بے حرمتی کرنا، جلا دینا، پھاڑ دینا، یہ واقعات ہمارے لیے ہندوستان میں آئے دن آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا ان واقعات کو مسلمان ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتا ہے؟ جہاں بھی یہ واقعہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہاں مسلمان سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کلام اللہ کی ناموس اور عزت اور اس کے احترام پر کوئی حرف آنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یہ کلام پاک سے ہمارا محبت ہے، کلام پاک سے ہماری عقیدت ہے، کلام پاک سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے ایک جذباتی۔ کیا یہ جذباتی اٹیچمنٹ ہمیں اپنی مومنانہ اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ جذباتی اٹیچمنٹ برادران وطن جو 80% کی تعداد میں ہمارے اطراف آفیسز میں، تعلیمی اداروں میں، مارکیٹ میں، گاؤں میں، بستیوں میں رہتے ہیں، کیا انہیں ایک واضح فرق قرآنی رنگ اور غیر قرآنی رنگ محسوس کرا رہی ہے؟ کیا یہ جذباتی اٹیچمنٹ کل آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے؟ کلام پاک کہتا ہے کل قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے، یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے، گواہی دیں گے، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالا تھا۔ ہم لوکیشن دیکھتے ہیں کہیں نئی جگہ جانے کا، اور اس لوکیشن جی پی ایس کے ذریعے آپ اس کے مطابق ڈائریکشن پر جاتے ہیں، تو
تو ضرور آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی زندگی کا جی پی ایس آج قرآن ہے؟ کیا ہماری منزل کہاں جانا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کیا لوکیشن بتانے والا جی پی ایس قرآن ہے؟ اس لیول تک جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہوں۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، کل قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ اپنی نیند کو قربان کر کر راتوں میں اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا اور سمجھتا تھا اور اپنے دل کو منور کرتا تھا۔ اے خدا، یہ مجھ پر عمل کرتا تھا۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میری یہ تعلیمات کو عام کرتا تھا، میری دعوت کو پھیلاتا تھا، لہذا تو اس کی بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس جرا کو قبول کریں گے، اور قاری قرآن جس نے قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ والقرآن حجت علیک، قرآن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خلاف میں کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے خدا، یہ کبھی مجھے نہیں پوچھتا تھا، چاہے معاملہ فرد انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، یہ صرف سرمایہ دار نقطۂ نظر سے سوچتا تھا، دنیاوی اور پیسوں کے لحاظ سے سوچتا تھا، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کمائی کا معاملہ ہو، حرام حلال کا معاملہ ہو، یہ قرآن سے کوئی جی پی ایس نہیں بنایا تھا، یہ دور کے ساتھ چلتا تھا، یہ سود لیتا تھا، یہ رشوت کھاتا تھا، اس کے پاس حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اے خدا، اس کے تعلیمات، میری تعلیمات کو نہ یہ جانتا تھا، نہ عمل کرتا تھا، نہ عام کرتا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا، لہذا اس کی مغفرت نہ کر۔ قرآن کی اس جرح کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور اسے دوزخ کی آگ میں ڈالیں۔ محترم حضرات، جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے کہ الحمدللہ اس ملت کا اجتماعی ضمیر زندہ ہے۔ ابھی اس کے اندر جو جذباتی دین سے، رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید سے جو جذباتی اٹیچمنٹ ہے، اس جذباتی اٹیچمنٹ کو شعوری، علمی، فکری، حرکیاتی اٹیچمنٹ میں بدل دے۔ جس قرآن کو ہم اب تک برکت کے لیے پڑھتے تھے، اب ہم حرکت کے لیے، انقلاب کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی کے لیے، اپنے دلوں کو اس کے نور سے منور کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ اب تک بہت کچھ ہو چکا، بڑی کتاب ہے، بڑوں کو پڑھنا ہے، نہیں۔ قرآن سورہ قمر میں پکار پکار کر بار بار کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے انسانوں، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اور ہم بول رہے ہیں بڑی مشکل کتاب ہے۔ کیا یہ پاپائیت نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ چودراہٹ نہیں تو کیا ہے کہ میں پڑھوں گا، آپ کو پڑھنے نہیں دوں گا؟ اوپر رکھو، کوئی نہیں چھینا میرے سوا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کے لیے ہے، ھذا بلاغ للناس، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کا آخری پیغام، آخری آواز ہے۔ وَلِيُنذِرُ بِهِ، جس کا جی چاہے اس سے پڑھ کر برے راہ سے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اندھیری اور غلط راہ ہے، اس سے رک جائے۔ وَلِيَدَّبَّرُوا لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اور عبرت حاصل کرے، کیونکہ پوری انسانی تاریخ اس میں بیان کی گئی۔ محترم حضرات، ہماری اتنی بڑی آبادی میں جو تقریباً 15-16% کہی جاتی ہے، جو لگ بھگ ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مانے جاتے ہیں، کیا ان 20 کروڑوں میں کیا 10 کروڑ لوگ ایسے نہیں ہونا چاہیے جنہیں قرآن صحیح پڑھنے آتا ہو؟ کیا ان 20 کروڑ میں 5 کروڑ لوگ ایسے نہیں ہونا چاہیے
ہم اس مہم میں یہ طے کریں کہ مسلمانوں کا 50% طبقہ، مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے، کم سے کم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بھلے اب تک نہ پڑھے ہوں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے آج جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر نیچے سے LKG سے کتابیں جمع کی جائیں، ایک کے اوپر ایک رکھی جائیں، تو ہم جو ٹھہرے ہیں ہمارے خط سے آگے کتابیں چلی جائیں گی۔ اتنی کتابیں ہم نے پڑھی اور پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ جو چیز نہیں پڑھی اور نہیں پڑھا رکھے گئے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا اس رویے کے ساتھ کیا ہم عزت کی زندگی یہاں اللہ ہمیں دے گا؟ کیا کل آخرت میں ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی؟ محترم حضرات، 50% کم سے کم اس مہم میں آئیے، اس مہم کو صرف جماعت اسلامی ہند کی نہیں، اس آواز کو پورے مسلمانوں کی آواز بنائیں گے کہ رجوع الی القرآن، اے مسلمان تم ایمان رکھتے ہو قرآن پر، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے دین کو پیش کرتی ہے، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پیش کرتی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، فیصل ہے، فرقان ہے، حکم ہیں۔ تو آئیے اس کو جانیں، اس کی تعلیمات پر غور کریں۔ 50% مسلمان پڑھنے لگیں، 5 کروڑ مسلمان کم سے کم جو تلاوت 10 کروڑ کر سکتے ہیں، وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھنے لگیں۔ جو ترجمہ پڑھتے تھے وہ اب آگے بڑھ کر تفسیر کو پڑھنے لگیں۔ جو تفسیر پڑھ رکھے گئے وہ قرآنی حلقے قائم کریں، اس کے مضامین اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے، علماء اس کو پڑھتے جائیں گے، قیامت تک سیر نہیں ہوں گے، قیامت تک سیر نہیں ہوں گے، دل نہیں بھرے گا۔ یہ علم کا ایسا سرچشمہ ہے۔ 1450 سال ہو گئے، بہت سی آیتیں ایسی گئیں جو 18ویں صدی تک نہیں سمجھی گئی تھیں، 18ویں صدی میں سمجھ میں آئیں، 19ویں صدی میں آئیں، 20ویں صدی میں آئیں۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو آئندہ سائنس اور علم اور تحقیق کے لوگ سمجھائیں گے۔ محترم حضرات، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اسلام کا شاہکار، وہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی نبی بنایا تھا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں گئے بغیر آخری بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے اگر ہم قرآن سے قریب ہوں گے تو ہمارے دلوں میں نور آئے گا، ہمارے سوچنے کا انداز بدلے گا، ہمارا جو اجتماعی رویہ ہے، آج قومی کشمکش ہے، یہ بدل جائے گی، اور اجتماعیت، شورائیت، اجتماعی فیصلوں کا ادب اور احترام، پلورل سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے آداب، یہ سب ہم سیکھیں گے۔ کلام پاک صرف عبادات نہیں سکھاتا، اخلاق نہیں سکھاتا، معاملات نہیں سکھاتا۔ کلام پاک اس سے آگے بڑھ کر آپ کو معاہدات سکھاتا ہے، صلح سکھاتا ہے، جنگ کے شرائط بتاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے فَتَبَيَّنُوا، تو تم یقین مت کرو، اس کی تحقیق کر لو۔ اگر تم تحقیق کے بغیر کوئی اقدام کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قوم کے لوگوں کو آپ نقصان پہنچاؤ اور بعد میں تحقیق کے بعد تمہیں ندامت اور شرمندگی ہو۔ کلام پاک کہتا ہے تم قوم پرست نہ بنو، تم خدا پرست بنو۔ تمہارے اوپر صرف سوکال مسلمان کا رنگ نہیں بلکہ اسلام کا رنگ ہو، مومنانہ رنگ ہو، صبغت اللہ ہو، اللہ کے رنگ میں تم رنگ جاؤ۔ جب تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، اعدلوا، قرآن کہتا ہے عدل اور انصاف کی بات کہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، چاہے معاملہ اپنے بھائی بندوں کا کیوں نہ ہو، باپ کا معاملہ کیوں نہ ہو، بیٹے کا معاملہ کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی پر گئے تو تمہارے اندر اتنی جرأت ایمانی
اور اتنی حمیت اسلامی ہونی چاہیے کہ تم کہو کہ میرا باپ کا رویہ غلط ہے، میرے بیٹے کا اسٹیٹمنٹ رانگ ہے. یہ ہے عدل. آخری بات یہ، قرآن کہتا ہے جس طرح زمینیں گرما میں مردی پڑی رہتی گئیں، اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں آتی ہے تو زمین کو دوبارہ زندگی ملتی ہے، اور وہاں سے زمین کے جو اغراض و مقاصد گئیں وہاں سے پھر جل تھلیے اور پودے، پھول اور پھل اور انسانوں کے نفع کی چیزیں نکلتی ہیں. اسے مردہ زمین کو بارش زندہ کرتی ہے. یہی معاملہ انسانی خلوق کا ہے. اے مسلمانوں، جب نبی تمہیں آواز دیں ایک ایسے کلام کی طرف، بما یحییکم، تو تم اس کی طرف لبکو اور پلٹو جس کے اندر زندگی ہے. پورے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پوری انسانیت مردہ تھی. 615 سال تک عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کے سامنے کوئی روشن، واضح، مستند، ان اللہ مقبول ہدایت نامہ نہیں تھا. اتنا بڑا گیپ انسانی تاریخ میں کبھی دو رسولوں کے بیچ میں نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ان چلتی پھرتی لاشوں کے اندر جو جان ڈال دی وہ قرآن مجید ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں ایمان کی جان، اسلام کی جان، روح، ہم صرف آصف الدین، فلاں شمس الدین، فلاں قمر الدین ہو گئے ہیں. حقیقی معنوں میں اندر کاٹے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا. 30 پارے ہیں، ایک پارے کی ایک بات بتاؤ قمر الدین صاحب، بولے تو نہیں معلوم. حافظ صاحب کو بتاؤ، بولے تو نہیں معلوم. کس سے پوچھنا؟ پھر جا کے وہی پاپیت، جبکہ قرآن بول رہا ہے ہم نے اسے آسان بنایا. ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بما یحییکم، اگر تمہیں حقیقی روح چاہیے ایمان کی، تم سب زندہ لاشیں ہو، چلتی پھرتی لاشیں ہوں، ان کے اندر ایمانی روح ہونا ہے تو اس خلق کے اوپر قرآن نازل ہونا ہے. اور پھر قاری اقبال کے الفاظ میں قاری نظر آتا ہے کہ حقیقت میں ہے قرآن کے مصداق میں بننا ہے اور ایک چلتے پھرتے مسلمان نظر آنا ہے. ایسے ہی جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے، اخلاق کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، آپ کی زندگی کیا ہے؟ کیا پیارا جواب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق بس قرآن تھے. آپ کے اخلاق کو، سیرت کو کتابی شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو قرآن ہے. اس کتاب کو اگر اسوہ حسنہ کی شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آئیے ہم اس قرآن کو سے قریب ہوں. میں چاہوں گا کہ ہر ایک نئے قرآن بھی خریدے. ہم کوئی کتاب پرانی ہو گئی تو ایک کتاب خریدتے ہیں، نئے قرآن خریدیں، ترجمے کے قرآن خریدیں، قرآن اور اس کے ترجمے اپلوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، کنڑی میں کر لیں، انگلش میں کر لیں. سفر میں ہوں کہ حضر میں، کوئی دن لیل و نہار ہم قرآن پڑھنے والے، ہم اللہ کی کتاب سے ہدایات لینے والے، اس کو جی پی ایس بنانے والے، اس کو اپنا رہبر اور اپنا مرشد بنانے والے، اور اس سے بہتر مرشد، اس سے بہتر جی پی ایس اور کوئی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اہم اعلان یہ کہ اس مہم کے دوران ہماری یہ خوش قسمتی کہ آنے والی 17 اور 18 تاریخ کو، یعنی پیر اور منگل کو، محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند مولانا یس امین الحسن صاحب، جو بین الاقوامی مفکر ہیں، مفسر قرآن ہیں اور بہت آپ کا
قرآن پر عبور ہے، 2 دن خطبات رجوع الی القرآن جامع مسجد میں رکھے گئے ہیں۔ مرد، عورتیں، طلباء، اساتذہ، ہر طرح کے لوگ وہاں شریک ہوں۔ آنے والی پیر اور منگل 17 اور 18 اکتوبر بعد نماز عشاء ٹھیک 8 بجے محترم یس امین الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند کے خطبات رجوع الی القرآن 2 دن ہوں گے۔ آپ تمام تشریف لائیں، اپنے پروگراموں کو منسوخ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محفلیں ہمارے لیے دنیا میں بھی رہنمائی کا سبب بنیں گی اور آخرت میں بھی توشہ آخرت بنیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔